السلام علیکم۔ غزہ کے اندر جو ظلم جاری ہے وہ تقریباً اب 6 مہینے سے لگاتارتا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج یعنی کہ کل رات یو این میں سیکورٹی کونسل میں فائنلی ریزولوشن پاس ہوا کہ سیز فائر کرایا جائے، اور یہ بات ابھی منظر عام پہ نہیں آئی کہ اسرائیل نے کیسے رسپونڈ کیا اس کو، لیکن کم از کم یہ ہوا کہ یو ایس جو ہمیشہ کی طرح اس کو ویٹو کر دیتا تھا، انہوں نے اس ووٹ میں نہ نہیں کیا، انہوں نے ایبسٹین کیا ووٹ سے، نہ انہوں نے ہاں میں ووٹ کیا سیکورٹی کونسل میں، نہ انہوں نے نہ میں ووٹ کیا۔ تو اللہ کا بہت فضل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ پرسو کر رہا ہے اپنے کیس کو اپارتھائیڈ اور ہیومن رائٹس وائلیشن کے اعتبار سے اسرائیل کے خلاف۔ تو اس سب منظر عام پہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اس سارے کے کانٹیکس میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ اصل سوال ہے پوچھنے والا۔ ہماری سول سوسائٹی نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے سرکاری اداروں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری پارلیمنٹس نے، ہماری سینٹ نے کیا کیا؟ اور جواب آپ سب کے سامنے ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم پی سی بی کی بات کرتے ہیں تو وہ فلسطین کا جھنڈا نہیں لانے دیتے پی ایس ایل کے اندر۔ برانڈ جو اسپانسرشپ دیتے ہیں پی ایس ایل کو، پاکستان کی نیشنل ہمارے ٹیکس پیئر منی سے یار وہ اسپورٹ آرگنائز ہو رہی ہے، اور مرضی کس میں اس میں یونیلیور کی ہے، نیسلے کی ہے، کوک کی ہے، اور کے ایف سی کی ہے۔ مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی مرضی کوئی نہیں ہے، ٹھیک۔ اگر آپ اسلام آباد کی بات کریں تو میرا خیال ہے ان سے ڈیمانڈ کرنا بھی غلط ہے۔ وہ تو آ، وہ تو امریکنوں کی خوشنودی کے لیے میرا خیال ہے ہماری ڈیوٹی پہ لگتے ہیں پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں۔ اگر ہم پنڈی کی بات کریں، جی ایچ کیو کی بات کریں، تو 23 مارچ کو بڑے جوہر دکھائے، ہم سب بڑے خوش ہوئے، محظوظ ہوتے ہیں ان سے۔ ہمارا ظاہری بات ہے ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری پیسوں سے وہ سارا اسلحہ خریدا جاتا ہے، لیکن وہ اسلحہ نہ انڈیا کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، نہ بظاہر اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف شاید ہمیں ڈرانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے اکراس دا بورڈ ہماری، اور سول سوسائٹی کی اگر بات کریں تو مذہبی جماعتوں نے کچھ اپنے دھرنے کر لیے، لبرلز نے کچھ اپنے کر لیے چھوٹے موٹے، اور سب بھول بھال کے، جبکہ وہاں 35 سے 40 ہزار آدمی قتل ہو چکا ہوا ہے، اور کئی ہزار لوگ دفن ہیں ربل کے نیچے، اور کئی سو درجنوں بچے اور عورتیں بھوک سے نڈھال ہیں اور سٹارویشن کی نہج پہ ہیں۔ اور اب تو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کئی درجن کی تعداد میں خواتین کو جنسی زبردستی کا نشانہ اور جنسی درندگی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے۔ تو یہ سارا اس کا پس منظر ہے۔ اس سب میں ایک سیو غازہ کیمپین لانچ کی جاتی ہے، اور بہت دھوم دھام سے، شاندار طریقے سے۔ اس کیمپین کا کوئی فیس نہیں ہے، یہ کیمپین کمپلیٹلی عوام کی کیمپین ہے، اور اس کیمپین نے کوئی ڈیمانڈ نہیں سامنے رکھی کہ ہمیں چیریٹی دی جائے یا ہمیں سپورٹ دی۔ وہ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ ونس اے ویک ہم نے جا کے پارلیمنٹ کے باہر جا کے، ہم نے جا کے یو ایس ایمبیسی کے باہر جا کے، ہم نے جا کے بڑے جو بائیکاٹ کرنے والے برانڈز ہیں ان کے باہر جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ اور اس تحریک کو لیڈ کرنے والے کچھ چہرے ہیں، ان میں سے ایک ایکس سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں، اور ان کی بیگم حمیرہ طیبہ صاحبہ۔ انہوں نے، اور یہاں پہ ہم ڈسپلے بھی کر دیں گے اسکرین کے اوپر، انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کو ایک ریکویسٹ بھیجی این او سی کے لیے، اور ان کو کوئی جواب نہیں آیا۔ اور ریکویسٹ انہوں نے اسی چیز کے لیے بھیجی تھی کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر ڈی چوک پہ پروٹیسٹ کر سکیں فلسطین کے حق میں، اور وہاں آواز اٹھا سکیں، تاکہ انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا پہ بھی بات جائے، اور تاکہ پریشر بلڈ ہونا شروع ہوئے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے اوپر، جن کو 4 سے 5 مہینے لگے تھے صرف یہ بل پاس کرنے میں کہ وہ کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کا ایکٹ جو غازہ میں ہو رہا ہے۔ یہ لاسٹ ویک ہوئے 2 ویکس ہوئے سلمان، مطلب 2 ہفتے پہلے، یعنی 6 مہینے سے جنگ جاری ہے، اور 6 مہینے لگے ہیں ہماری انٹرم گورنمنٹ، پی ڈی ایم گورنمنٹ اینڈ الیکٹڈ گورنمنٹ کو کہ وہ بل پاس کریں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، یعنی ہم مذمت کرتے ہیں کہ جو عمل اسرائیل کر رہا ہے۔ یعنی اس کے لیے اگر مذمت کی بھی ضرورت تھی، اس کے لیے بل کی ضرورت تھی، تو پھر میرا خیال ہے لعنتی ہو ہمارے پہ ایز اے قوم۔ تو وہاں پہ انہوں نے اپنا دھرنا وہاں پہ کیا۔ اب میں آپ کو اس کے اندر 2 سے 3 ویڈیوز دکھانا چاہوں گا۔ ایک ویڈیو پہلے، سب سے پہلے آپ کو ڈسپلے کر کے ہم دکھائیں گے وہ لیٹر جو ڈی سی اسلام آباد کو لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ 2 ویڈیوز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس کے اندر یہ ان کے انسٹاگرام کے اوپر اویلیبل ہیں، سیو غازہ کیمپین کے نام سے، ان کا لنک بھی ہم ڈال دیں گے یہاں پہ۔ ایک ویڈیو میں وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس اسلام آباد کی ان کے ساتھ برتاؤ کر رہی ہے، ان کو ڈنڈے مار رہی ہے، دھکے مار رہی ہے، ان کو ہراس کر رہی ہے، عورتوں کو اور مردوں کو۔
اور یہ کس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ان کو افطاری کرائی اسلام آباد کی پولیس کو اپنے پلے سے اپنے پیسے سے. انہوں نے پھر وہاں پہ مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اسرائیل کے خلاف. اس میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے تھا اس دعا کے اندر. اور اس کے بعد انہوں نے سارا جو کوڑا اور تھوڑے بہت جو پلیکارڈز وغیرہ اور پیکٹ وغیرہ گرتے اپنی خود صفائی کی اور وہاں سے روانہ ہو گئے. ان کے شہداء کو قبول فرما، اے اللہ ان پہ حملہ آوروں کو عبرت کا نشان بنا دے. اس کے جواب میں ایس ایچ او شفقت فیض صاحب نے کیا کیا. انہوں نے پہلے نہ صرف پروٹیسٹ کے اوپر بدتمیزی کی پروٹیسٹرز کے ساتھ، ان کو دھکے دیے اور ان کو روکنے کی کوشش کی، بلکہ جب وہاں سے وہ جا رہے تھے تو سینیٹر مشتاق صاحب کو جناح ایونیو پر روکا. ایک گاڑی میں وہ تھے سینیٹر صاحب، اور ایک جو کرائے کی گاڑی تھی اس کے اندر ان کی بقیہ فیملی تھی. ظاہری بات ہے فیملی ان کی ماشاءاللہ بڑی ہے تو وہ ہاف دو کارز کے اندر تھے. ایک تو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک ریٹائرڈ سینیٹر کے پاس دوسری گاڑی نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اس میں وہ سفر کرایا، اور انہوں نے ان ڈرائیو سے، یہ میں گواہی سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان ڈرائیو سے جو ایپ سروس ہے گاڑی منگوائی. پہلے تو مجھے آپ سینیٹر لا کے دکھائیں جس کے پاس 4 گاڑیاں لینڈ کروزریں اور وہ کیمریز اور مرسیڈیز نہ ہو. تو پہلے تو یہ بڑی آپ کو داد دینے والی بات ہے کہ یہ سینیٹر صاحب ہیں کون. یہ وہ سینیٹر صاحب ہیں جنہوں نے مشرف کے لیے دعا نہیں ہونے دی تھی سینٹ کے اندر، کیونکہ اس نے پاکستان کے آئین کو توڑا تھا اور پاکستانی قوم کے خلاف غداری کی تھی. یہ وہ سینیٹر صاحب ہیں جو 2 سے 3 دفعہ عافیہ صدیقی کے معاملے میں ان کو ملنے بھی گئے اور ان کے وکیل کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے لابی کرتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے. یہ وہ سینیٹر صاحب ہیں جنہوں نے ڈٹ کے ٹرانسجنڈر بل کے خلاف مقابلہ کیا تھا. اور یہ وہ سینیٹر صاحب ہیں واحد، بلکہ پورے پارلیمنٹیرینز میں واحد آدمی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، جبکہ پی ٹی اے والے جو آج گالیاں دیتے ہیں جنرل باجوہ کو، وہ بھی ایکسٹینشن دینے کے حامی تھے. تو یہ سینیٹر صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ ان کی ایمانداری کا معیار ہے، اور یہ میں چشم دید گواہ ہوں، میری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہے الحمدللہ. سادہ بالکل طبیعت انسان ہے اور انہوں نے کمپلیٹلی آنیسٹلی اپنے کریئر کو اپ ہولڈ کیا. تو یہ اب کیا کرتے ہیں شفقت فیض صاحب ایس ایچ او صاحب، یہ نہ صرف ان کو چیز کرتے ہیں اور جناح ایونیو پہ یعنی 5-10 منٹ کے فاصلے پہ فرام دا ایریا جہاں پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا،
ان کو چیز کر کے روکتے ہیں وہاں پہ ان کی گاڑی کو، بلکہ ان کے بچوں کو اور ان کو ہراس کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. اور جہاں تک مجھے رپورٹ ملی ہے کہ انہوں نے بہت بری گفتگو کی ہے، گالیوں کی حد تک گفتگو کی ہے، جس پہ ظاہری بات ہے ایک غیرت مند پاکستانی مسلمان اور پھر اوپر سے پٹھان ہوتے ہوئے سینیٹر صاحب نے جوش مارا، اور انہوں نے آگے سے اس کو بھی پھر یعنی گالی گلوچ نہیں کی لیکن اس کو سیدھا کر دیا. انہوں نے کہا اریسٹ کرو مجھے، پھر تم نے اگر کوئی کارروائی کرنی ہے. اب ظاہری بات ہے وہ ایس ایچ او کو خود پتا تھا کہ وہ شیکی گراؤنڈ پہ کھڑا ہے، لیکن وہ صرف کیونکہ ان کے جو اعلیٰ جن کے وہ اعلیٰ کار ہیں ان ماسٹرز نے کہہ دیا ہوا تھا کہ فلسطین کے معاملے میں کوئی جرت نہ کرے کہ وہ آواز اٹھائے. سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں ڈی سی سے اجازت لے کے بھی ان کو لیٹر لکھ کے بھی ہم مطلب نہیں کہا ٹھیک ہے. پروٹوکالز ہوتے ہیں اسلام آباد کے، وہ بہت بڑے ایوان ہیں وہاں پہ، وہاں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. مطلب یہ ایسے ایوان ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ دیواریں پھلانگ کے سپریم کورٹ میں گھس جاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی نہیں ہوتا، لیکن ایک عام آدمی سینیٹر مشتاق کی طرح، اور میں واقعی میں ان کی لفظ دراتا ہوں، ویڈیو میں بھی اگر آپ دیکھیں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں ایسے جو صاحب اور ان کی نفری، تو ان کے منہ سے فی البدی نکلتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور آپ میرے سے بدتمیزی کر رہے ہیں. اور یہ بات میرے خیال میں سمجھنے کے لیے نا بڑی ایک شاید ان سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، شاید کیا وجہ ہے، لیکن وہ واقعی میں ایک عام اور ہماری طرح کے غریب آدمی ہیں. تو حالانکہ وہ ایکس سینیٹر ہیں، تو وہ فی البدی ان کے منہ سے میرا خیال ہے وہ بات نکلتی غصے کے اندر ماشاءاللہ. تو وہ بیسکلی یہ اتنا پتھیٹک یہ جو صورتحال بنائی گئی ہے کہ آپ کسی پبلک ایریا میں نہیں بات کر سکتے غزہ کی، آپ کسی برانڈ کے باہر جا کے پروٹیسٹ کریں تو پولیس آ کے آپ کی پٹائی کر دیتی ہے، آپ فلسطین کا جھنڈا ڈسپلے کریں تو آپ سے جھنڈا چھین لیا جاتا ہے، اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے. آپ ڈی چوک میں جائیں تو وہ جو ہوا سینٹر صاحب کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ کوئی پروٹیسٹ آرگنائز کروا دیں کسی مین شاہراہ کے اوپر تو آپ کو جگہ آپ سے لے لی جاتی ہے. تو یہ کھل کھلا کے کہہ دیں کہ ہم نہیں مائنڈ کرتے یار، آپ کھل کے آ کے کہہ دیں کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، ہم نے ان سے تجارت کرنی ہے، ہم نے ان سے دوستی کرنی ہے، بھاڑ میں جائیں یہ 2 ملین فلسطینی خاص طور پہ غزہ والے ساروں کو قتل کر دے. آپ کہیں تو صحیح یار ایک دفعہ. اصل میں بغیرتی کا عالم یہ ہے کہ وہاں سے پیسے بھی چاہیے، فنڈ بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، لیکن ووٹ ہمارا چاہیے، مینڈیٹ ہمارا چاہیے. تو سر آپ کھل کھلا کے آئیں، آپ فرنٹ فٹ پہ آ کے، آپ کریز سے باہر آ کے چھکے ماریں. آپ کھیلنے تو ہیں نا گیند، تو آپ کو آگے سے شعیب اختر والا یارکر ہی آنا ہے، کیونکہ اس قوم کے اندر ایک ستر برابر صبر نہیں ہے اس انسان کے، اس جماعت کے، اس مینجمنٹ کے لیے جو فلسطین کا ہمدرد نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیا ہے، اور قوم کی نبض بہت تیز ہے اور بہت گرم ہے، اور الحمدللہ ایسی ہی ہونی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں سے متعلق. اب یہ آپ ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہیں کچھ 2-3 جو ہم نے آپ کو ذکر کیا جن کا. یہ شفقت فیض صاحب ہیں کون؟ یہ وہی ایس ایچ او صاحب ہیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بہت ایک معزز خاتون جو بلوچستان سے پیسفل پروٹیسٹ لے کے آئی ہیں کہ یار بلوچ مسنگ پرسنز جو ہیں، ہمارے جو سول رائٹس ہیں، ہمارے جو اکنامک رائٹس ہیں، ہمیں ملتے نہیں ہیں بلوچ لوگوں کو، ہمیں دبایا جاتا ہے، ہمیں سرداری کلاس کے نیچے دبایا جاتا ہے، ہماری ڈیموکریٹک وائس کو دبایا جاتا ہے. آپ ان سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کا پروٹیسٹ ابو بورڈ تھا. ان کی رائے، ان کے موقف جو وہ ٹیبل پہ لا رہی تھیں وہ کمپلیٹلی کانسٹیٹیوشنلی فیئر باتیں تھیں، پاکستان کے قانون کے اعتبار سے فیئر باتیں تھیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے سرکاری جرنلسٹ جو ہیں، جس طرح کہ غریدہ فاروقی صاحبہ اور ہمارے پولیس والوں نے کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا. وہ غریدہ فاروقی ان کے منہ میں مائک گھسا کے کہتی تھی کہ آپ کنڈیم کرتے ہیں بی ایل اے کو، آپ کنڈیم کرتے ہیں بی ایل اے کو. مطلب یہ کوئی سوال ہے یار؟ یہ کوئی گفتگو کا معیار ہے یار؟ خیر وہ بیچاری شریف خاتون تھیں. اب آپ نے انجام دیکھ لیا کہ پیسفلی جب آپ لوگوں کو نہیں دیکھنے دیتے کہ وہ اپنی بات کریں تو پھر یہی ٹیررزم ہوتا ہے. گوادر پہ حملہ ہوتا ہے، ابھی کل رات بھی انفارچونیٹلی حملہ ہوا ہے ہماری نیول بیس کے اوپر. کتنے جوان شہید کروا دیے یار. یہ آپ صلح سے، جس طرح ضیاء الحق نے کیا تھا، ضیاء الحق کو گالیاں تو ہم سب دیتے ہیں، لیکن ضیاء الحق نے اچھے کام بھی کیے تھے. پیسفلی ایک گولی چلائے بغیر بلوچی لوگوں کو ان کے اکنامک رائٹس دے دیں یار، ان کے آپ سول رائٹس دے دیں ان کو. آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. بہرحال
جب وہ مہارنگ بلوچ صاحبہ کا پروٹیسٹ وہاں پہ ہو رہا تھا تو ان کے خلاف جو پٹائی اور بدتمیزی اور اس طرح کے جو کام ہوئے تھے وہ یہی ایس ایچ او شفقت فیض صاحب ہیں جنہوں نے وہاں پہ ٹھنڈی اسلام آباد کی سردی میں ان بچے بچیوں کے اوپر جو وہاں پہ وداؤٹ چھت وداؤٹ سایہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹھنڈ میں، ان پہ ٹھنڈا پانی چلایا، واٹر کیننز چلائے، اور وہ مختلف جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ گیس اور شیلر وغیرہ وغیرہ اور ڈنڈے وغیرہ. تو یہ عادت جو ہے نا ہم نے اپنی پولیس کو اور اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا دی ہوئی ہے کہ ان کا جب دل چاہے کسی بھی قسم کی سول ڈس اوبیڈینس پروٹیسٹ اس چیز کے اوپر کریک ڈاؤن کریں، ہمیں ڈنڈے ماریں، ہمیں ہراس کریں، ہمارے عورتوں کے کپڑے پھاڑ دیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہے اس کو اتار لیں اور ہمارے خلاف الٹیمیٹلی ایف آئی آر کٹوا دیں اور ہمیں اریسٹ کر لیں. ابھی صبح ہی سینیٹر مشتاق، ایکس سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ اور کچھ ان کے ممبر سیو غازہ کیمپین کے وہ کورٹس میں بھگتا رہے ہیں اپنا وقت، بیکاز آبویسلی یہ ایف آئی آر ابسرڈ ہے. اس کے اندر آپ پڑھیں گے، ہم نے ایف آئی آر اٹیچ کر دی ہے، اس میں آپ پڑھیں گے تو ایسے جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ 300 کے قریب لوگ ہیوی ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ آئے تھے. ہیوی ساؤنڈ سسٹم کیڑا ہوتا ہے، لائٹ والا ساؤنڈ سسٹم کیڑا ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے اور وہ اعلیٰ اداروں کے خلاف کبھی بھی حملہ آور ہو سکتے تھے. مطلب اگر آپ وہ بچے بچیوں کو دیکھ لیں گے ان کے انسٹاگرام کی ویڈیو میں جو ہم ڈسپلے کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ڈنڈے پتھر والے لوگ نہیں تھے. وہ لوگ سنسیئرلی وہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے تھے، وہ بلوائی نہیں تھے. وہ فضل الرحمان صاحب کے وہ مدرسے کے بدماش نہیں تھے اسٹوڈنٹ جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دینا تھا. یہ بڑے عام شریف ممبرز آف سول سوسائٹی، اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے بچیاں، پروفیشنلز، ینگ لوگ، وائبرنٹ لوگ جو قانون کو سمجھتے ہیں، رول آف لا کو سمجھتے ہیں، ماڈل سٹیزن ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے. یہ اصلی میں عادت شاید ہماری پولیس وغیرہ کو بدماشوں کی ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے ڈیل کیسے کرنا ہے ایک عام شریف شہری کے ساتھ. اور اللہ نہ ہی کرے کہ کسی شریف شہری کا پالا پڑے کبھی بھی پاکستان کی پولیس کے ساتھ. اللہ ہماری حفاظت کرے، کورٹوں سے ہمیں اور پولیس سے ہماری حفاظت کرے، کبھی ہمیں ان کا منہ نہ دیکھنا پڑے، کیونکہ نہ ہم یہاں سے انصاف کے طلبگار ہیں اور نہ ہم یہاں سے اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں. ہم تو اپنا حق ان سے مانگنا چاہتے ہیں جو ہمارے حقیقی مالک ہیں، امریکہ اور اسرائیل. تو میں نے کہا اینڈ میں تھوڑا سا میں لائٹ ہارٹ پہ بھی بات کر لوں، بیکاز جتنی ڈارک صورتحال ہے فلسطین کے اندر ہمارے بھائیوں کے لیے، بلوچستان کے اندر، خیبر کے اندر جو یہ جنگ کا ماحول پیدا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان کی جو اکنامک حالت ہے، اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ یار اس طرح ہمارے ایکس سینیٹر، یار آپ مطلب آپ اور میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو سانس لیتے ہوئے سوچنا چاہیے. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے بہت ہی پھر بندہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے. لیکن نہیں، کوئی نہیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. سیو غازہ کیمپین کو سپورٹ کریں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں پوری طرح سے. آپ ان کے انسٹاگرام وغیرہ کو فالو کریں، جہاں جہاں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ان میں شامل ہوئیں، ان کی مینجمنٹ سے رابطہ کریں تاکہ آپ اپنے اپنے شہر کے اندر، کیونکہ ان کا ماڈل بڑا اچھا ہے، وہ اپنے اپنے شہر کے اندر آرگنائز کرنے کو کہتے ہیں آپ کو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی سبسیکوینٹ دنوں میں سیو غازہ کیمپین کے ساتھ اور مزید نشستیں اپنی رکھیں گے. پہلے ہم نے بھی رکھی تھی، اور یہ سینیٹر مشتاق صاحب والے جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہماری پوری نظر ہے. بہت بڑی ایمبیرسمنٹ ہے ہماری یہ مینجمنٹ کے لیے کہ آپ نے پہلے پیلسٹائن کے معاملے میں اتنا برا کردار رکھا ہے، اور اب جو بندہ آواز بھی اٹھاتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں. تو خدا را رحم کریں اپنی قوم کے اوپر. اور کوئی رول آف لا کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ڈسپلن ہوتا ہے، کوئی سول لبرٹیز ہوتی ہیں انسانوں کی، کوئی ایتھکس ہوتے ہیں. ہم پنجروں میں بند جانور نہیں ہیں، آپ کے کوئی پالتو نہیں ہیں. ہم سب ایکول شہری ہیں پاکستان کے. پاکستان زندہ باد. شکریہ. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں، اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، اسپانسرشپس ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں، اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ، جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں، اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے
جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.